اب مقدس پالوس رسول نے تیتس کو 4 باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 4 باتوں سے پرہیز کرنا، اور یہ جو پرہیز کرنا ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پیرسٹیمی۔ اور پیرسٹیمی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے خطرناک ہے، جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے، جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، آپ کوشش کر کے اس سے دور رہیں۔ دور رہنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ دنیاوی دلچسپیاں، دنیاوی اٹریکشنز، جسمانی خواہشات اور دنیا کے چنگل اس طرح سے ہمارے ارد گرد ہیں کہ ہم ان میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول نے یہ کہا ہے کہ تیتس تو ان چیزوں سے دور کھڑا ہو، تو ان سے دور بھاگ جا۔ جس طرح سے کسی جنگل میں کسی خطرے کو دیکھ کے آپ بھاگ جاتے ہو، اسی طرح سے یہ جو 4 چیزیں آگے آنے لگی ہیں ان سے پرہیز کر، یعنی دور ہی رہ، کوشش کر کے ان سے دور بھاگ جا۔ پرہیز کرنا یعنی دور کھڑے رہنا، دور بھاگ جانا، قریب نہ آنا، یہ پرہیز کرنے سے مراد ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول نے تیتس کو پہلی صدی میں اور ہم سب کو 21ویں صدی میں کہی ہیں؟ 4 باتیں۔ پہلی بات کہ بے وقوفی کی حجتوں سے پرہیز کر۔ یہ جو پرہیز کرنا ہے یہ 4 کے لیے کہا گیا ہے۔ بے وقوفی کی حجتوں سے، فولش کویسچنز، اور اس کے لیے جو فولش کویسچنز ہیں ان کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ موراس زیتےسن استعمال ہوا ہے، اور یونانی الفاظ کا ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں، نمبر 1 کہ ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل زبان میں بائبل مقدس موجود ہے۔ نمبر 2 کہ یونانی زبان اردو اور انگریزی زبان سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے ہم اس کے جو میننگز ہیں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں۔ سو بے وقوفی کی حجتوں یعنی انگریزی میں فولش کویسچنز لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے ڈل کویسچنز، اسٹیوپڈ، بے وقوف، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سوالات جو آپ پر کیے جائیں، یعنی بہت سارے خادم جو ہیں وہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ خادموں کو آزمانے کے لیے اس قسم کے بے وقوف اور احمق سوالات کرتے ہیں کہ بعض اوقات خادم پریشان ہو جاتے ہیں۔ سو مقدس پالوس رسول نے تیتس کو کہا ہے کہ جو بے وقوفی کے سوالات ہیں ان سے کنارہ کر، ان کو ایڈریس ہی نہ کر، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں، او جی آدم اور حوا کا نکاح کس نے کیا تھا؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں، جی کتنی عمر میں فلاں ہوا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اس کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا؟ بھئی آپ کو کوئی تھیالوجی کا سوال پوچھنا ہے، کوئی بائبل کی ڈاکٹرن کا سوال پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں۔ بعض اوقات کلیسیائی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی رفع سا سوال رکھا ہوتا ہے اور وہ ہر خادم سے پوچھتے ہیں، اور اس کو پھنسانے کے لیے بجائے اس کے کہ اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا سوال جو فائدہ مند ہو، جس سے نجات کا تعلق ہو یا جس سے روحانی ترقی کا سبب ہو، وہ سوالات نہیں، بلکہ خادم کو سوالات کر کے پھنسا کر اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کہ جی میرے سوال کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکا آج تک کوئی خادم۔ سو ایسے لوگوں سے
کنارہ کر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال بے وقوف ہے تو اس آدمی کو بے وقوف نہ کہیں، لیکن اس سوال کو بے وقوف کہہ کر اس سے کنارہ کریں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تیتس کو کہا ہے کہ تیتس، تیری کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے سوالات کریں گے جن کا تعلق نہ تو بائبل کی تھیالوجی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نہ ہی ڈاکٹرن یعنی مسیحی عقائد کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ان کی بے وقوفی کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان کی بے وقوف اور بے وقوفی سوالات کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ پہلی بات کہ ایسے سوالات اگر آپ پر آتے ہیں تو یہ مت کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں آتا، کیونکہ آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو اوائڈ کریں اور اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے سوالات کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اور نسب ناموں اور جب ہم تیموتھیوس کے خط کا مطالعہ کر رہے تھے، پہلے تیموتھیوس کے خط کا مطالعہ، اس کے پہلے باب کی 3 سے 7 آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان بوڑھی عورتوں کی کہانیوں اور نسب ناموں سے پرہیز کر، وہاں یہ مسئلہ تھا، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ یہودیوں میں چند ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا جسمانی رشتہ براہ راست ابراہیم کے ساتھ مل جاتا ہے، آپ کا نسب نامہ مل جاتا ہے، تو آپ ایٹومیٹکلی نجات یافتہ ہو گئے ہیں۔ یہ یہودیوں میں ایک ایمان تھا کہ اگر آپ کا نسب نامہ باپ ابراہیم کے ساتھ مل جائے تو یا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو آپ ایٹومیٹکلی نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اس وقت لوگ پیسے دے کے اپنے نسب نامے نکلواتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دیکھیں جی میرا نسب نامہ تو سیدھا باپ ابراہیم کے ساتھ جا رہا ہے، لہٰذا مجھے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا جنت میں جانے سے۔ جنت جو ہے یہ بایولوجیکل ڈسینڈنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ اسپرچل ڈسینڈنٹس کے لیے ہے، یہ روحانی فرزندوں کے لیے ہے، باپ ابراہیم کے جسمانی فرزندوں کے لیے نہیں ہے، یا کسی بھی جسمانی معیار کو پورا نہیں کرتی۔ جنت میں جانے کے لیے یا خداوند کی قربت حاصل کرنے کے لیے روحانی معیار کو پورا کرنا پڑے گا، جبکہ اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا نسب نامہ باپ ابراہیم کے ساتھ ہوک کرتا ہے تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ مقدس پالوس رسول نے تیتس کو کہا ہے کہ غیر ضروری جینیالوجی میں، یا لکھا ہے ٹریسنگ بیک دا جنریشن، یعنی اپنی نسل کو، اپنے آباء و اجداد کا مطالعہ کرنا، اور اس کو جینیالوجی کہتے ہیں، کہ ایسی جینیالوجیز کو بھی پرہیز کر، کیونکہ جینیالوجی کے وسیلے سے انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی فکرہ کہہ دیا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کوئی نسب نامہ، کوئی اور طریقہ باپ کے پاس جانے کا نہیں ہے۔ پہلی بات کہ بے وقوفی کی حجتوں سے کنارہ کر۔ دوسری بات کس سے کنارہ کرنا ہے؟ نسب ناموں سے کنارہ کر، کیونکہ نسب نامہ بڑے باپ کا بیٹا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وہی ہیں جو آپ کا باپ ہے۔ آپ اس کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن آپ وہ نہیں ہو سکتے جو آپ کا باپ ہے۔ اگر آپ نے باپ کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جو آپ کا باپ کرتا تھا۔ یہاں نسب ناموں کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اور جھگڑوں، تیسری بات کنٹینشنز، جھگڑوں، ایرس لفظ استعمال ہے، جھگڑوں سے مراد یہاں بتایا گیا ہے کہ ایسے متفرقات، ایسے تضادات،
ایسی ویریشنز، ایسے بحث و تکرار جو کلیسیوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ پہلی جو 3 سے 4 آیات تک باتیں کہی گئی وہ فائدہ مند تھیں، اب یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ پاسبانوں کے لیے اور کلیسیاؤں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ مگر تو اے تیتس بے وقوفی کی ہجتوں نمبر 1، نسب نامہ نمبر 2، اور جھگڑوں سے یعنی بحث و تکرار سے کہ جی بپتسمہ کیسے لینا چاہیے، کس نام سے لینا چاہیے، کب لینا چاہیے، کیسے پانی میں لینا چاہیے، آج تک ہمارا یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکا اور لوگ مزہ لیتے ہیں غیر ضروری بحث کرنے میں۔ عشاء روانی کب لینی چاہیے، کیسی لینی چاہیے، بہت سارے ایسے اور سوالات ہیں جو کرسچن تھیالوجی اور کرسچن ڈاکٹرن کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور لوگ بحث و مباحثہ میں بڑا دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، خداوند یسوع مسیح 25 کو پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے، ایسٹر منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ وہ جھگڑے ہیں، بحث و تکرار ہیں جو آج مسیحی لیڈرشپ میں موجود ہیں۔ یہ بائبل مقدس میں کہا ہے یہ بے فائدہ ہے، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لازمی ہے کہ آپ تاریخوں کی بجائے جو واقعات ہیں ان پر توجہ دیں۔ ارے بھائی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے لیے خدا خود بھی گواہ ہے، اس کے اینجلز بھی گواہ ہیں، دنیا بھی گواہ ہے، کلام مقدس بھی گواہ ہے، یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی ہے۔ اگر کوئی تاریخ کا آگے پیچھے ہو بھی گیا ہے تو واقعہ تو وہی ہے نا جو ہوا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف دھیان دیں بجائے اس کے کہ آپ کیلنڈر ڈھونڈتے پھریں۔ تھیالوجی یہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ کو مصلوبیت ہوئی یا کون سی تاریخ کو وہ زندہ ہوا، تھیالوجی یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے، یہ تھیالوجی ہے جو ہم نے دنیا کو دینی ہے۔ سو اس لیے یہ جو بحث و تکرار ہے یہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں، ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت، strivings about law، یہ ماخے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ایک ہوتا ہے controversies، یعنی ایسے بیانات جو آپس میں ملتے نہ ہوں، ایسی لڑائی اور جھگڑا جو تعلیم کے اوپر ہو، جو لا کے اوپر ہو، جو شریعت کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ ابتدائی مسیحیت میں جو نئے نئے مسیحی لیڈر تھے جو یہودیوں سے آئے تھے یا اس وقت کے جو یہودی لیڈر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم لا آف موسیس یعنی شریعت کی تابعداری نہیں کریں گے، اس کی جو سیریمونیل لا ہے اس کو ابے نہیں کریں گے، اس کی جو رسم و رواج ہیں اس کو ابے نہیں کریں گے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ وہ کہتے تھے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں لا آف موسیس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سو یہاں پر مقدس پالوس رسول نے تیتس کو کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کر، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں، ایک ہی آیت پوری بائبل مقدس کو خلاصہ کر دیتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس میں موسوی شریعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ جب دروگے نے پوچھا اعمال 16 باب میں کہ اے صاحبو
میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو پولس اور سلاس نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہماری نجات کی تکمیل اور اس کا آغاز بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم اسی وقت ہی زمین پر اس نجات کے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے میں قائم رہنے سے ہم اس جرنی کو مکمل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سو لہذا نجات کا آغاز تو ایمان لانے سے ہو جاتا ہے، اسی تکمیل جو ہے وہ آسمان پر جا کے ہوگی جب ہم نجات یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ سو مقدس پالوس رسول نے تیتس کو کہا ہے کہ تیتس میرے روحانی بیٹے، بہت اچھا کام کیا ہے تو نے، لیکن تیری کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں جو تجھے بے وقوف سوالات میں الجھا دیتے ہیں، جو نسب ناموں میں پڑے رہتے ہیں، جو جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، جو شریعت میں پڑے رہتے ہیں، ان سے دور ہی رہنا۔